ایک صوفی لکھتے ہیں، امام قشیری نے رسالہ قشیریہ میں اسے نقل کیا ہے کہ ایک صوفی جمعہ کے دن حضرت سہل رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے ملاقات کی نیت سے پہنچے۔ جب پہنچے تو جیسے ہی سوچا کہ دروازے کے اندر پیر داخل کروں، انہوں نے دیکھا کہ دروازے کے چوکھٹ سے ایک سانپ گزر رہا ہے، ایک سانپ دروازے کے چوکھٹ سے گزر رہا ہے۔ ڈر کے مارے وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت سہل اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، قدم آگے بڑھاؤ، قدم آگے بڑھاؤ۔ اس نے قدم آگے بڑھایا، بزرگ کے قریب پہنچا، مصافحہ کیا۔ آپ نے فرمایا بیٹے ابھی بھی تمہارا ایمان کمزور ہے، اس کے اندر خلوص کی کمی ہے۔ کہا حضور خلوص کی کمی ہے، ایمان کمزور ہے، آپ نے کیسے جانا؟ انہوں نے کہا کہ جس دل میں دنیا کی کسی بھی چیز سے ذرہ برابر بھی ڈر باقی رہتا ہے، اس دل میں ایمان کمزور ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک مومن کا دل صرف اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے، اور جو دل صرف اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ کے یہاں یہی ایمان قبول کیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے نصیحت فرمائی اس کو، کہا تم نے سانپ دیکھا تم ڈر گئے، انسانی فطرت ہے، آدمی ڈرتا بھی ہے، لیکن تم اتنا ڈر گئے کہ تم اپنے قدم کو اس وقت تک آگے نہیں بڑھا سکتے تھے جب تک کہ میں نے تم سے نہیں کہا۔ جب میں نے کہا تو تم نے قدم آگے بڑھایا۔ گویا کہ یہ کہ دنیا کی کوئی چیز ہے جو تمہیں ڈرا رہی ہے، جبکہ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ دنیا کی کسی بھی چیز کا ڈر نہیں رکھ سکتا، جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ بزرگوں اور دوستو، یہاں پر روک کر اپنی بات کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے دل میں اتارنے کے لیے عرض کیے دیتا ہوں۔ اذان ہوتی آپ مسجد کو کیوں نہیں آتے؟ ڈر اسی بات کا ہے، اگر ہم مسجد کو چلے آئے تو میرے رزق کا کیا ہوگا؟ ایمانداری سے بتائیے گا، کیا یہ بات نہیں ہے؟ اگر ہم مسجد کو چلے آئے تو میری روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ میرے کاروبار کا کیا ہوگا؟ یہی ڈر جو ہے نا انسان کے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ اور بزرگوں کے واقعات صرف کرامت بتانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کرامت کے پردے میں، کرامت کے پیچھے وہ کون سی نصیحت ہے جو بزرگان دین ہمیں اور آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ حضرت سہل نے جو نصیحت دی ہے وہ یہ دی ہے کہ دنیا کی کسی بھی چیز کا ڈر اگر تمہارے دل میں ہے، چاہے وہ رزق کے چھننے کا ڈر ہو، اولاد کے چھننے کا ڈر ہو، مال کے چھننے کا ڈر ہو، گھر کاروبار کے چھننے کا ڈر ہو، اگر تمہارے دل میں یہ ڈر ہے تو یاد رکھنا تمہیں اللہ کا ڈر نصیب نہیں ہوگا، اور جسے اللہ کا ڈر نصیب نہیں ہوگا اس کے دل میں کبھی ایمان جگہ پا ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت سہل نے جب یہ بات فرمائی تو اس کے بعد کہا اس صوفی نے کہ حضور آپ کا ایمان تو مجھ سے بہتر ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرا ایمان تم سے بہتر ہے، چھوڑو ان باتوں کو، ایسا ہے تمہیں جمعہ کی نماز پڑھنی ہے؟ تو صوفی نے کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تو جامع مسجد جانا ہوگا، اور جامع مسجد کا فاصلہ 1 دن اور 1 رات کا ہے، اور ابھی تو ہم لوگ یہاں ہیں، چند گھنٹوں کے بعد جمعہ کا وقت شروع ہو جائے گا، ہم وہاں تک کیسے پہنچ پائیں گے؟ تو حضرت سہل نے اس صوفی کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو میرے ساتھ، تیز قدم سے چلو۔ وہ صوفی کہتے ہیں خدا کی عزت کے قسم میں بمشکل 1 گھنٹہ چلا ہوں گا، اللہ کے فضل سے میں جامع مسجد تک پہنچ گیا۔ 24 گھنٹے کا سفر 1 گھنٹے میں ہم نے طے کیا۔ اس کے بعد حضرت سہل ہماری طرف دیکھ کر فرماتے ہیں ذرا سا اندازہ لگا لو، جس کے قدم اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، سوچ لو اللہ کی مہربانی اس کی طرف کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہوگی۔ بزرگوں اور دوستو، یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت کام کا ہے، بہت کچھ سکھا جاتا ہے، اور وہ یہ سکھا جاتا ہے کہ یاد رکھیے جس دل میں اللہ کے ڈر کے سوا کسی اور کا ڈر ہوگا وہ دل کبھی بھی ایمان کے مٹھاس کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔
اور جسے ایمان کی حلاوت حاصل نہیں ہوگی، سوچ لیجئے وہ صرف ساری زندگی یہ کہتے کہتے مر جائے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن حساب اور کتاب والے دن کھڑا ہوگا تو مسلمانوں کی صف میں اسے کھڑا بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کے دل میں ایمان کا قطرہ بھی باقی نہیں۔